بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک ہو گیا تھا کہ اگر الو اس بات کو ہماری جانب سے قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، وَإِلَّا نہیں تو ہم شہر چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ آگے کیا کہہ رہا، وَإِذَا كَانَ الْقِتَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبُومِ كَانَ خَيْرًا لَهُنَّ شَرًّا لَنَا۔ وَإِذَا كَانَ الْقِتَالُ، اور جب قتال ہو، جب لڑائی ہوگی، وَإِذَا كَانَ الْقِتَالُ، اور جب قتال ہوگا، لڑائی ہوگی، بیننا ہمارے درمیان، وبین البوم اور الوؤں کے درمیان، کان خیرن لہن تو یہ ان الوؤں کے لیے بہتر ہوگا، شرن لنا اور ہمارے لیے بدتر ہوگا، برا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کان خیرن لہن، یہ قتال ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگا، الوؤں کے لیے بہتر ہوگا، شرن لنا اور ہمارے لیے بہت ہی بدتر ہوگا، بہت برا ہوگا۔ فالصلح افضل من الخصومت، یارا فالصلح تو صلح کر لینا، افضل زیادہ بہتر ہے، من الخصومت لڑائی جھگڑے سے، ٹھیک ہے۔ خصومہ لڑائی جھگڑا، تو لڑائی جھگڑے سے، قتال سے بہتر ہے صلح کر لینا۔ وَأَمَرْتُهُنَّ، اور کوا کہہ رہا ہے جس کا پر چھیل دیا گیا تھا، وہ کوا کہہ رہا ہے وَأَمَرْتُهُنَّ، اور میں نے ان کووں کو حکم دیا، بالرجوع عن الحرب، جنگ سے لوٹ جانے کا، جنگ سے رجوع کر لینے کا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَرْتُهُنَّ، اور میں نے ان کو حکم دیا، بالرجوع عن الحرب، جنگ سے رجوع کر جانے کا، لوٹ جانے کا۔ وَضَرَبْتُ لَهُنَّ الْأَمْثَالَ فِي ذَلِكَ، ضربہ لام صلہ کے ساتھ مثال بیان کرنا، وَضَرَبْتُ لَهُنَّ الْأَمْثَالَ، اور میں نے ان کے سامنے کئی مثالیں بیان کی، فی ذالکا، اس سلسلے میں، مثال کی جمع ہے امثال، بہت ساری مثالیں، اور میں نے ان کے سامنے اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں بیان کی۔ وقلت لہن، اور میں نے ان سے کہا کیا کہا، ان العدو الشدید لا يرد بأسه وغضبه مثل الخضوع له، کیا کہا کہ بے شک سخت دشمن، طاقتور دشمن، لا يرد بأسه، اس سے جنگ یا اس کی جنگ اور اس کے غصے کو نہیں لوٹایا جا سکتا ہے، مثل الخضوع له، اس کے سامنے جھکنے کی طرح، ٹھیک ہے۔ بے شک سخت دشمن، لا يرد بأسه وغضبه، اس کے نہ تو اس سے جنگ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے غصے کے سامنے ٹکا جا سکتا ہے، اس کے سامنے جھکنے کی طرح، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ طاقتور دشمن سے جنگ اور اس کے غضب کا مقابلہ کسی بھی طرح سے نہیں کیا جا سکتا ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ اس کے سامنے جھک جایا جائے، اس کے سامنے سرنگو ہوا جائے۔ سرنگو ہو کر کے جیسے معاملہ حل ہو سکتا ہے ویسے لڑکے نہیں ہو سکتا ہے۔ الا ترینا الی الحشیش، الا کیا تم ترینا نہیں دیکھتے ہو، الی الحشیش گھاس کی طرف، الا ترینا الی الحشیش کیا تم لوگ گھاس کی طرف نہیں دیکھتے ہو، کیف یسلم من عاصف الریح لینہ و میلہ معہا۔ کیف یسلم، سلم یسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے محفوظ رہنا۔ کیف یسلم کہ گھاس کیسے محفوظ رہ جاتا ہے، من عاصف الریح، کس سے، سخت آندھیوں سے، من عاصف الریح، آندھی سے یا سخت آندھی سے، سخت ہوا سے، لین ہی اپنے نرم ہونے کے باوجود، وہ میل ہی اور اپنے میلان کے باوجود، جھکاؤ کے باوجود یا جھکاؤ کی وجہ سے، معہا ایک ساتھ یا اس کے ساتھ، یہاں پہ اگر یہ جو ضمیر ہے اس کو لوٹا دیں گے ریح کی طرف کہ ہوا کے ساتھ، آندھی کے ساتھ، جیسے آندھی چلتی ہے ویسے ہوا جیسے چلتی ہے ویسے گھاس بھی جھک جاتا ہے۔ تو کیفا یسلم من عاصف الریح، کیسے گھاس محفوظ رہ جاتا ہے، من عاصف الریح، تیز و تند ہوا سے، لین ہی اپنی نرمی کے باوجود، وہ میل ہی اور اپنے جھکاؤ کے باوجود، معہا کس کے ساتھ، آندھی کے ساتھ، حیث مالت، وہ جدھر چلتی ہے، یعنی جدھر آندھیوں کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی وہ گھاس جھکتی ہے، حیث جہاں یا جس طرف
مالت ہوا مائل ہوتی ہے، جس طرف ہوا چلتی ہے اسی کے ساتھ گھاس بھی جھک جاتا ہے. فعصیننی فی ذالک، فعصیننی فی ذالک، تو انہوں نے میری نافرمانی کی، فی ذالک اس سلسلے میں. فعصیننی فی ذالک، تو انہوں نے اس سلسلے میں میری نافرمانی کی. وزعمن انہن یریدن القتال، اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ قتال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے لڑائی کا ارادہ کیا. وزعمن انہن یریدن القتال، اور انہوں نے یہ گمان کیا، یہ سوچا کہ وہ لڑائی کا، قتال کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے لڑائی کا ارادہ کیا. واتہمننی فیما قلت، اور انہوں نے مجھے متہم قرار دیا، جھوٹا قرار دیا، الزام تراشی کی میری، فیما قلت ان باتوں میں جو میں نے کہا. واتہمننی فیما قلت، اور انہوں نے مجھے متہم قرار دیا ان باتوں میں جو میں نے کہا. وقلنا، اور انہوں نے کہا، انک قد مالأت البوم علینا. مالا کا معنی دیا ہوا یہاں پہ ساعدہ. ٹھیک ہے، مطلب مدد کرنا. وقلنا، انہوں نے کہا، انک قد مالأت البوم علینا، کہ بے شک تو نے مدد کیا ہے، البوما الوؤں کی، علینا ہمارے خلاف. انک قد مالأت البوم علینا، بے شک تو نے ہمارے خلاف الوؤں کی مدد کی ہے. ورددنا قولی و نصیحتی، اور انہوں نے میری بات کو اور میری نصیحت کو ٹھکرا دیا، لوٹا دیا مطلب ٹھکرا دیا. ورددنا قولی و نصیحتی، انہوں نے میری بات کو اور میری نصیحت کو ٹھکرا دیا. وعذبننی بہذا العذاب، اور انہوں نے مجھے بہذا العذاب یہ تکلیف دی، یہ سزا دی. وعذبننی، اور انہوں نے مجھے تکلیف دی، سزا دی، بہذا العذاب یہ سزا. وترکنی الملک وجنودہ وارتحل. وترکنی الملک وجنودہ، اور بادشاہ نے اور اس کے لاؤ لشکر نے مجھے چھوڑ دیا. وارتحل، اور وہ کوچ کر گئے، وہ سفر کر کے چلے گئے. ولا علم لی بہن بعد ذالک، اور اس کے بعد مجھے ان کا کوئی علم نہیں ہے. ولا علم لی، اور میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، بہن ان کے بارے میں، ان کے سلسلے میں، بعد ذالک اس کے بعد. فلما سمع ملک البوم مقالۃ الغراب، جب الوؤں کے بادشاہ نے کوے کی بات کو سنا، جب الوؤں کے بادشاہ نے کوے کی بات کو سنا، قال لبعض وزرائہ، اپنے کسی وزیر سے کہا، بعض وزرائہ اپنے وزیروں میں سے کسی سے کہا. قال بادشاہ نے کہا، کس سے؟ لبعض وزرائہ اپنے وزیروں میں سے کسی سے، یعنی کسی وزیر سے کہا. کیا کہا؟ ما تقول فی الغراب، تم کوے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما تقول فی الغراب، تم کوے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وما تری فیہ، اور اس کے سلسلے میں، یعنی کوے کے سلسلے میں تم کیا دیکھتے ہو، مطلب تمہاری کیا رائے ہے. وما تری فیہ، اور اس کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے. وما اری الا المعالجۃ لہ بالقتل، کہہ رہا میں نہیں دیکھتا ہوں مگر اس کو قتل کرنے کے سوا. ما ارا، میں نہیں دیکھتا ہوں، الا مگر، المعالجۃ لہ، اس کا علاج کرنا، بالقتل، قتل کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا کہ میں نہیں دیکھتا مگر اس کا علاج کرنا. کیسے؟ عالج یعالج معالجۃ، علاج کرنا ہے، یہ مصدر ہے. اس کا علاج کرنا کیسے؟ قتل کر کے، مطلب میری رائے میں اس کو قتل کر دینا چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. فإن هذا، کیونکہ یہ، فإن فا سببیہ ہے، کیونکہ بے شک یہ کوا، افضل عدد الغربان، کووں کے تعداد میں افضل ترین شمار ہوتا ہے، افضل ترین شخص میں سے ہے. فإن هذا، کیونکہ یہ کوا، افضل عدد الغربان، غربان کووں کی تعداد میں نہایت ہی افضل شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہیے. وفی قتلہ لنا راحۃ من مکرہ، اور اس کو قتل کرنے میں، وفی قتلہ، اور اس کو قتل کرنے میں، لنا ہمارے لیے، راحت، راحت ہے، سکون ہے، من مکرہ، کووں کے مکر سے، کووں کے مکر سے، مکر و فریب سے ہمارے لیے راحت ہے. اور اس کو قتل کرنے میں ہمارے لیے کووں کے مکر و فریب سے راحت ہے، اطمینان ہے.
وَفَقْدُهُ عَلَى الْغِرْبَانِ شَدِيدٌ، اور اس کوے کی گمشدگی، اس کوے کا غائب ہو جانا، علی الغربان کووں پر، شدید بہت سخت ہے، یعنی یہ اگر گم ہو جائے گا تو کووں کو بڑی تکلیف ہوگی۔ فقدہ علی الغربان شدید، اس کا کھو جانا، گم ہو جانا، اس کی گمشدگی کووں پر سخت ہے۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے، من ظفر بالساعۃ التی فیہا ینجح العمل، کہ جو شخص کامیاب ہوا، من ظفر بالساعۃ التی، جو شخص اس گھڑی میں کامیاب ہو گیا، التی فیہا، جس گھڑی میں، ینجح العمل، کام کو انجام دیا جا سکتا ہے، کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو من ظفر بالساعۃ التی، جو شخص اس گھڑی میں کامیاب ہو گیا، التی فیہا، جس گھڑی میں، ینجح العمل، کام ہو سکتا ہے۔ کام، نجاح ینجح مطلب ہوتا ہے نجاح پانا، کامیاب ہونا، تو ینجح العمل، کام نجات پا سکتا ہے، مطلب کام ہو سکتا ہے۔ ثم لا يعاجلہ بالذی ینبغی لہ، ثم لا يعاجلہ، پھر وہ جلدی نہیں کرتا ہے، بالذی، اس کام کو کرنے میں، ینبغی لہ، جو اس کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ ثم لا يعالجہ، پھر وہ اس کو کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہے، عاجل يعاجل معاجلۃ، جلدی کرنا، ثم لا يعاجلہ، پھر وہ اس کو کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہے، بالذی ینبغی لہ، اس حالت کے حساب سے جو اس کے لیے مناسب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کام کرنے میں جو اس کے لیے مناسب ہوتا ہے، اگر جلدی نہیں کرتا ہے، فلیس بحکیم، تو وہ حکیم نہیں ہے، تو وہ دانا نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے۔ ومن طلب الامر الجسیمہ، اور جس شخص نے کسی بڑے معاملے کو طلب کیا، کسی بڑے معاملے کا ارادہ کیا، فامکنہ ذالک، پس وہ اس پر کیا ہو گیا، قادر بھی ہو گیا، فامکنہ ذالک، پس وہ آدمی اس پر قادر بھی ہو گیا، فاغفلہ، پس اس نے اس کو کرنے میں غفلت برت دی، غفلت سے کام لیا، فاغفلہ، پس اس نے اس کو کرنے میں غفلت سے کام لیا، فاتہ الامر، تو معاملہ اس سے فوت ہو جائے گا، یعنی جو کام ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، معاملہ اس سے فوت ہو جائے گا۔ وہو خلیق، اور وہ اس لائق ہے، اللہ تعود الفرصۃ ثانیۃ، کہ موقع دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا، وہو خلیق، اور اس کے لیے مناسب ہوگا، ضروری ہوگا، اللہ تعود الفرصۃ، فرصہ مطلب موقع، اللہ تعود الفرصۃ، کہ موقع دوبارہ پلٹ کر نہ آئے، ثانیتاً مطلب دوبارہ، کہ موقع دوبارہ پلٹ کر نہ آئے، موقع دوبارہ نہ ملے۔ ومن وجد عدوہ ضعیفا، اور وہ شخص جس نے اپنے دشمن کو کمزور پایا، ومن وجدہ، اور جس نے پایا، عدوہ، اپنے دشمن کو، ضعیفا، کمزور، ولم ینجز قتلہ، انجزا الشیء مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، اور انجزا علی القتیل مطلب ہوتا ہے آخری ضرب لگانا، ولم ینجز قتلہ، اور اس نے اس کو قتل نہیں کیا، ولم ینجز قتلہ، اور اس نے اس کے قتل کو پورا نہیں کیا، یا ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے قتل نہیں کیا اس کو، ٹھیک ہے، ولم ینجز قتلہ، اور اس نے اس کے قتل کو مکمل نہیں کیا، یعنی اس کو قتل نہیں کیا، ندیمہ، تو وہ کیا ہوگا، نادم اور شرمندہ ہوگا، اذا استقوا، جب وہ قوی ہو جائے گا، طاقتور بن جائے گا، ٹھیک ہے، استقوا مطلب قوت حاصل کر لینا، جب وہ دشمن قوت حاصل کر لے گا تب اسے افسوس ہوگا، ولم یقدر علیہ، اور وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا، یعنی طاقتور ہو جانے کے بعد وہ دشمن پر قادر نہیں ہو پائے گا۔